Good morning, students. I am Vakas sir. I am from Samaria College. This is your EVS guidance lecture. Last year, in Standard 11, we are already started with the handwritten project work, and this year, in Standard 12, we will continue with the same. We will discuss how to write handwritten project work, what are the different steps, what are the weightage of marks on every step. So let me share my screen with you all and let us begin with our topic. عزیز طلبہ، انسان ہمیشہ سے اپنی روز مرہ کی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے قدرت پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک طرف جہاں انسان ترقی کی راہ پر نت نئی منازل طے کر رہا ہے، وہیں اس نے اپنے اطراف کے ماحول کو بری طرح تباہ بھی کر لیا ہے۔ نیچر اور ڈیولپمنٹ کے مابین توازن برقرار رکھنے کے کام کو انسان فراموش کر چکا ہے۔ جب تک یہ توازن قائم نہ رہے، انسان اس زمین پر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ مختلف قسم کی صنعتوں اور ٹیکنالوجی نے ہمیں فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی دیے ہیں۔ ہمارے ماحول کو تباہ و برباد کیا ہے۔ انسان کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ماحولیات کی اہمیت کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر علاج و معالجے کی کوئی رفتار حاصل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پروجیکٹ کے کام، سیمینار، جرنل وغیرہ کو نئے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے طلبہ کو شہری اور دیہی زندگی کی ترقی اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کے درمیان فرق کرنے میں مدد ملے گی۔ طالب علموں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ پروجیکٹ کے کام کو مکمل کرتے وقت سخت قواعد و ضوابط پر عمل کریں۔ اس ویڈیو میں دی جانے والی ہدایات پر عمل کریں تاکہ ایکسٹرنل اور انٹرنل ایگزامینر کے لیے تشخیص میں آسانی پیدا ہو۔ عزیز طلبہ، انوائرمنٹل ایجوکیشن اینڈ واٹر سیکیورٹی کے نئے نصاب کے مطابق ای وی ایس سبجیکٹ کل 50 مارکس کے لیے ہوگا۔ طلبہ کو حاصل کردہ نمبرات کی بنا پر اے، بی، سی یا ڈی گریڈ دیے جائیں گے۔ 50 مارکس میں سے 30 مارکس پروجیکٹ اور 20 مارکس جرنل یا سیمینار کے لیے ہوں گے۔ طلبہ کو پروجیکٹ کے 30 مارکس میں سے 20 مارکس انٹرنل ایگزامینر اور 10 مارکس ایکسٹرنل ایگزامینر سے حاصل کرنے ہوں گے۔ اسی طرح طلبہ کو جرنل یا سیمینار کے 20 مارکس میں سے 10 مارکس انٹرنل ایگزامینر اور 10 مارکس
ایکسٹرنل ایگزامینر سے حاصل کرنا ہوں گے، کیونکہ موجودہ حالات میں سیمینار ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہر اسٹوڈنٹ کو جرنل اسائنمنٹ مکمل کرنا ہوگا۔ ہر ایک جرنل اسائنمنٹ پر 2 مارکس ہوں گے، اس لیے ہر اسٹوڈنٹ کو 5 جرنل اسائنمنٹ مکمل لکھنا ہوں گے۔ اس پر ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الوقت پروجیکٹ پر ہماری ہدایات نوٹ فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، پروجیکٹ 30 مارکس کا ہوگا، جس میں سے 20 مارکس انٹرنل ایگزامینر اور 10 مارکس ایکسٹرنل ایگزامینر سے حاصل کرنے ہوں گے۔ پروجیکٹ کے کل 7 اسٹیپس ہیں۔ اگر آپ ان اسٹیپس کو بخوبی سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں تو آپ اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب آپ اپنا پروجیکٹ ورک مکمل کریں گے تب آپ کو انٹرنل ایگزامینر کی جانب سے 20 نمبرات دیے جائیں گے۔ یہ نمبرات آپ کو درج ذیل طریقے سے ملیں گے۔ نمبر 1، سلیکشن آف پروجیکٹ، یعنی پروجیکٹ کا عنوان لکھنے پر 2 مارکس۔ نمبر 2، امپورٹنس آف پروجیکٹ، یعنی پروجیکٹ کی اہمیت لکھنے پر 2 مارکس۔ نمبر 3، آبجیکٹیوز لکھنے پر 2 مارکس۔ نمبر 4، میتھڈولوجی لکھنے پر 4 مارکس۔ نمبر 5، آبزرویشن یعنی مشاہدہ لکھنے پر 4 مارکس۔ نمبر 6، انالیسس آف ڈیٹا لکھنے پر 4 نمبرات۔ نمبر 7، ریزلٹ اینڈ کنکلوژن لکھنے پر 2 نمبرات۔ اس طرح سے کل 20 نمبرات آپ کو انٹرنل ایگزامینر کی جانب سے دیے جائیں گے۔ اسٹیپ 1، سلیکشن آف پروجیکٹ، یعنی آپ کو اپنے پروجیکٹ کا کوئی ایک عنوان طے کرنا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ پروجیکٹ کا عنوان طے کرنے کے دوران بالکل بھی نہ گھبرائیں، بلکہ آپ جس فیلڈ سے ہیں، یعنی اگر آپ سائنس سے ہیں تو سائنس کے مضامین کو بطور عنوان چنا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کامرس کے فیلڈ سے ہیں تو ان مضامین سے کوئی ایک عنوان کو چنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے
آرٹس کے طلبہ سوشولوجی، ہسٹری، جغرافی ان مضامین سے بھی اپنے پروجیکٹ کا عنوان طے کر سکتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے اگلی سلائیڈ میں ایک لسٹ بھی دی ہے۔ سلیکشن آف پروجیکٹ ٹاپک، طلبہ کو پروجیکٹ کے اس عنوان کے انتخاب کی وجہ مختصراً لکھنا ہوگی۔ وہ اس منصوبے میں شامل نظریات کی وضاحت کریں۔ ہر ایک نقطے پر وہ اس بات پر زور دیں کہ وہ کیوں اس عنوان کو منتخب کر رہے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پروجیکٹ کا عنوان کسی خاص مقام پر صاف صفائی سے متعلق ہو تو طلبہ کو درج ذیل پہلوؤں پر زور دینا ہوگا۔ نمبر 1، کیا لوگ ماحول کی صاف صفائی کے مسائل کو لے کر سنجیدہ ہیں؟ نمبر 2، کیا لوگ واقعتاً پریمائسز کو صاف رکھنے میں مصروف ہیں؟ نمبر 3، ماحولیات کو بچانے کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں کس طرح کی آگاہی بیدار ہے؟ امپورٹنس آف ٹاپک، طلبہ کو اپنے پروجیکٹ کا مہتو یا اس کی اہمیت بیان کرنا ہوگا۔ مثلاً اگر آپ کا پروجیکٹ صاف صفائی سے متعلق ہے تو آپ ممکنہ طور پر درج ذیل نکات لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، صاف صفائی کس طرح اپنے علاقے کے لیے ضروری ہے اور یہ اقدام انسانیت کی جامع ترقی میں کس طرح مددگار ثابت ہوگا۔ نمبر 2، طلبہ کو صفائی کے کچھ فوائد لکھنا ہوں گے۔ نمبر 3، طلبہ کو غلیظ علاقوں کی وجہ سے اٹھائے گئے صحت کے مسائل کو پہچاننا ہوگا۔ آپ کو اس عنوان کی ماحولیاتی قدروں، سائنسی قدروں اور سماجی قدروں سے متعلق لکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیوز کو کس ڈھنگ سے لکھا جاتا ہے۔ آپ کو اس پروجیکٹ کے انتخاب کے پیچھے موجود چھپی ہوئی ان باتوں کو اجاگر کرنا ہوگا جن سے آپ اس پروجیکٹ کے اصل مقصد کو حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب بڑھتے ہیں میتھڈولوجی کی طرف۔ آپ نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے جس طریقے کا بھی استعمال کیا ہے اس کی معلومات دینا ہوگی۔ مثلاً سروے کا طریقہ، سوال نامے کا طریقہ یا تجربات کا طریقہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آگے بڑھیں گے مشاہدے کی طرف۔ یہ اگلا اسٹیپ ہے جسے ہم آبزرویشن کہتے ہیں۔ جہاں تک پروجیکٹ کا سوال ہے، مشاہدہ بہت ہی اہم اقدام ہے۔ مشاہدے کو ٹیبل، گراف یا مختصر نکات کی شکل میں بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ مشاہدے میں جامع اور کمپیکٹ تفصیلات پر غور کرنا چاہیے۔ جواب دہندگان یا طلبہ کے ذریعے پر کردہ سوال نامے کو
سروے کی تمام تفصیلات کا اہتمام کرنا لازمی ہوگا۔ اگلا مرحلہ انالیسس آف ڈیٹا۔ انالیسس آف ڈیٹا یعنی اعداد و شمار کا تجزیہ۔ اعداد و شمار کا تجزیہ بالکل صحیح تشخیص کے مشاہدے پر منحصر ہوتا ہے۔ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے استعمال سے حاصل کی گئی معلومات کے اعداد و شمار کا تجزیہ کریں۔ آپ مین، موڈ، میڈین، کوریلیشن، ایوریج یا پرسنٹیج کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نتائج کے صحیح اظہار کے لیے گراف یا پائی چارٹ بنا سکتے ہیں۔ آخری مرحلہ ریزلٹس اینڈ کنکلوژن۔ ریزلٹ اینڈ کنکلوژن۔ ریزلٹ اور کنکلوژن کو اس طرح سے لکھنا چاہیے کہ یہ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے تمام طلباء کے لیے مثالی مثال بن جائے۔ اسے باقاعدہ طریقے سے لکھنا چاہیے۔ اس پروجیکٹ کی فائنڈنگ کو اجاگر کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ اختتام یعنی کنکلوژن کو لکھنا چاہیے۔